اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ کتاب اور روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یعنی قرآن کو، درا حالانکہ ہم نے انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقیناً جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناتہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ یقین جانیے قرآن کو چھپانا کیا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپانا کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اس میں ایک چیز کی غلطی ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اس سرزمین پہ پوری حفاظت کے ساتھ موجود ہے، محفوظ ہے، ہم اس کو اپنے آپ سے چھپا رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ قرآن کی دعوت نہیں دیتا تو وہ مجرم ہے، وہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بول رہا ہے وہ، اگر مومن ہے بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بنا قرآن کو سمجھے تدبر کرے کہ کوئی شخص مومن ایمان کے سرکل کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ سورہ حجرات 13، 14، 15 پڑھ کے دیکھیے۔ ایمان تو بالکل نام و نشان کا نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آخر پھر ہم قرآن کو چھپانے کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے تو ہم وہ مجرم ہیں جو قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم بھی قرآن کو اپنے آپ سے چھپا رہے ہیں، اپنے نفس سے چھپا رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ لے کے اپنے آپ کو عالم، مفتی، فاضل، کامل، باطل سب سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی دعوت لوگوں کو نہیں دیتے۔ تیسرے وہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن وہ آیات چھپا لیتے ہیں جس کے اندر اپنی دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہو۔ سورہ نساء 135 دیکھیے آپ، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حق بات کیا کرو لوگوں کے سامنے، بھلے وہ تمہاری اپنے ضمیر کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ کی بات ہے تو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ ذرا قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیے، ایسی کتنی آیتیں میں بتا سکتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے اور ایسے ایسے پرسنل میٹرز کو ڈسکس کر رہا ہے قرآن میں کہ وہ دنیا کے سامنے آنا ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ نے چاہا وہ لانا ضروری ہے، اس کی حکمت اسے معلوم ہے، تو اس نے وہ ڈسکس کیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کر سکتے تھے کہ یا اللہ یہ میری اپنی پرسنل فیملی کا معاملہ ہے، میری بیوی پہ الزام لگ رہا ہے، دنیا کے سامنے اس کو ظاہر کرنا۔ کوئی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے تو آپ اس کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا رسول اپنی طرف سے ایک بات بھی اگر گھڑ لیتا تو ہم اس کا رٹا پکڑ کے کھینچتے، اس کی شہرک کاٹ دیتے۔ یہ انداز ہے، یہ لہجہ ہے۔ ایسی ایسی باتیں میں آپ کو پوری لسٹ بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کیسے امین اور صادق انسان تھے، کیسے پیارے نبی تھے ہمارے، کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، جو جبرائیل لے کے آئے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دی۔ اور ہمارے یہاں ایک سبجیکٹ بنایا گیا ہے حدیث قدسی کا کہ اللہ ایسا کہتا ہے، اللہ ایسا کہتا ہے، جو کہ قرآن میں نہیں ہے، اور حدیث قدسی کے نام پہ دنیا بھر کا جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے ہم لوگوں کے اوپر، اتنی سمجھ، اتنی عقل ہم لوگوں کو ہونا چاہیے کہ سب سے آسان عقل کا استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سرنڈر کر دیں، ہاتھ بن کے غلاموں کی طرح کھڑے ہو جائیں اور اس بات کو ریپیٹ کریں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ جب آپ بک چکے ہیں تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے پلیز۔ اللہ جو بول رہا ہے اس کو آپ کی عقل کے مطابق سوچیے، سمجھیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رکھیے کہ اللہ تو نے جو عقل دی ہے اس کا میں یہ استعمال کر رہا ہوں، تو نے جو آنکھیں دی ہے اس کا میں استعمال کر رہا ہوں، تو نے جو زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، میموری دی ہے، نالج دی ہے، تیرے حکم کے مطابق تیری کتاب کو پہنچانا میری ڈیوٹی ہے، میں پہنچا رہا ہوں میرے مالک۔ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف بھی کر دے اور مجھے اس کا ادراک، اس کا شعور عطا کر کے میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا، میری غلطیوں سے مجھے درگزر کر دینا۔ میں آن ڈیوٹی رہنا چاہتا ہوں میرے مالک، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ تیری کتاب دنیا تک پہنچاؤں۔ میری بھی یہی دعا ہے، آپ کی بھی یہی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، قرآن سے جڑ جائیے۔ قرآن ہی ایک وہ چینل ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے۔